اللجل 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 امام زمانہ امام زمانہ. جب وہ قاتلان امام حسین میں سے کسی نے دیکھا اس کو خانہ کعبہ میں کہ اللہم اغفر لی ولا اراک ان تغفر لی، خدا مجھے معاف کر دے اور میں نہیں سمجھتا تو مجھے معاف کرے گا. اس نے کہا بھائی تمہارا گناہ کیا ہے ایسا؟ اس نے کہا میں نے فرض کیجئے کہ امام حسین کے قتل میں شریک تھا، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو، پریشانی کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی کے قتل میں شریک تھے، اللہ بخش دے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ ہر قتل امام حسین کے قتل کی طرح نہیں ہے. تو یہ اولی الامر کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریسز، اس کے اثرات، یہ سارے واقعات ہیں. جب وہ گیا بادشاہ کے زمانے میں، بنو عباس کا زمانہ ہے، دوپہر کو گیا ملنے اپنے دوست سے، دسترخوان بچھایا ہوا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا کیا؟ اس نے کہا بھائی دیکھو اب مجھے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں نے کتنے جو بچے ہیں، اولادیں ہیں سادات بنی فاطمہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اور پھر وہ بتایا اس نے خصوصیات کہ کتنے نوجوان خوبرو نورانی متقی تھے یہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی فائدہ ہے میرا روزہ رکھنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی مقابلہ کر رہا ہے، روزہ رکھ کے کیا کرو گے؟ اطاعت خدا. تم نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اب یہ اطاعت کسی کام کی نہیں ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ 10 کلو آپ نے 10 لیٹر ایسڈ ڈال دیا آم کے پیڑ کی جڑ میں، اب ایک گلاس پانی ڈال دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جل گیا درخت. خیر، تو یہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ نفاق ان کے دلوں میں آئے گا، آ گیا. کب تک رہے گا؟ جب تک خدا سے ملاقات نہیں کر لیں گے. اچھا یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ یہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ خدا سے ملاقات نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہاں پر نفاق ایمان کوئی کام نہ، آپ لاکھ کہتے رہیے وہاں پر ہر چیز کھل جائے گی. نفاق اور ایمان اور یہ سب جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں دنیا میں، میں مومن ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کسی کو وہ منافق ہے، وہاں پہ سب کچھ کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا. تو لہٰذا خدا قیامت تک کی مہلت دے رہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی. اچھا مخالفت کیوں کی ہے خدا کی؟ ما وعدو ہو، جس چیز کا انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور جس چیز کو یہ جھٹلاتے رہے. تو اب آپ جا کر دیکھیے کہ امت نے رسول خدا کے ساتھ جو تھے کلمہ جنہوں نے پڑھا، انہوں نے کن کن چیزوں کو جھٹلایا، انہوں نے کن کن چیزوں کی مخالفت کی کہ جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں لا رہا ہے. اگر یہ مخالفت کریں گے اللہ سے کیے گئے وعدے کی اور تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق آ جائے گا. نفاق کس کے دل میں آتا ہے؟ ابو جہل ابو لہب کی بات کر رہا ہے خدا، فرعون کی بات کر رہا ہے. نفاق وہاں پر آ رہا ہے جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں. تو یہ جو تمام مسائل ہیں اس کو اپنی صفوں میں ڈھونڈیے، آپ باہر مت ڈھونڈیے جا کر. نفاقاً خیر. اور پھر اس کے بعد خدا فرما رہا ہے، مصنف کی بات ہے ساری یہاں تک، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقین جہنم کے سب سے آخری درجے پر ہیں. تو بہرحال یہ خدا سے وعدے کی مخالفت ہے، اور مصنف نے یہاں پر نتیجہ دے دیا. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اگر آپ نے مخالفت کی، کس کی؟ اللہ کی. کس چیز میں؟ وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا. کس چیز میں؟ وہ جو خدا نے کہا تھا اس کو جھٹلانا مت. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ نفاق کی صورت میں آئے گا تمہارے دلوں میں. نفاق کس کے دل میں آتا ہے؟ مسلمانوں کے دل میں آتا ہے. لہٰذا قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے جب تک قیامت تک، یہ قیامت تک رہیں گے یہ لوگ، الی یوم یلقونہ، قیامت تک رہیں گے. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا کی مخالفت کی. اولی الامر پورا، اب مصنف نے پوری وہ ایکویشن آپ کے سامنے 4-5 آیتوں میں سمجھا دی کہ یہ لوگ ہیں. آخری نتیجہ کیا دیا؟ جہنم کے سب سے آخری درجے میں جا کر گریں گے. اب یہ لوگ ایسے ہیں، تو جو بچ کے نکلیں گے وہ لوگ کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو. تو خدا نے کیا کہا؟ ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہ تقوی اختیار کرو. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، تقوی اختیار کرنے کے بعد کوئی چیز بچتی ہے؟ خدا جن سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو،
اب انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، کچھ بچا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا. یعنی خدا کہہ رہا ہے ڈرو مجھ سے، لیکن اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ مت سمجھنا تم جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، جوا نہیں کھیل رہے، شراب نہیں پی رہے، چوری نہیں کر رہے، اور نماز پڑھ رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، کام ختم ہو گیا. اس کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ. پروردگار یہ ایکسٹرا حکم تقوی، خدا کہے گا دیکھو تقوی تم یہ سمجھ رہو کہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، ٹھیک ہے، واجبات پہ عمل کرو، حرام سے دور رہو. ختم نہیں ہوئی بات، یہ واضح آیت ہے بالکل. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ اپنے عمل کو دیکھ کر سچوں کو مت چھوڑو کہ میں نماز روزہ کر لیا میں نے، اب میں کسی فتنہ فساد میں نہیں جاؤں گا. نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن کس کو سچا کہہ رہا ہے، اور جس کو قرآن سچا کہہ رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہے تو یہ جو آپ کے جو پریکٹسنگ مسلم ہیں، آپ رہے پریکٹسنگ مسلم لیکن آپ سچوں کے ساتھ نہیں رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کاموں کو تو انجام دیا ہے، لیگل ٹرمز میں آپ نے حرام کو نہیں چھوا ہے، لیگل ٹرمز میں آپ نے واجب کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن ایک اور انڈیپینڈنٹلی واجب تھا جو آپ کو سچوں کے ساتھ ہونا تھا. اب آپ کہتے رہیے کہ 7 ذی الحج کو یہ شخص کیوں جا رہا ہے کوفے 72-75 آدمیوں کو لے کے؟ میں نہیں جا رہا، میں حج صحیح نہیں ہے چھوڑنا حج کو، یہ نانا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قرآن کے مطابق آپ اپنے عمل کو اس کے ساتھ رہ کر اصلاح کیجئے اس کی. آپ حسین ابن علی کے سامنے 7 ذی الحج کو یہ نہیں کہہ سکتے ایک سیکنڈ حج تو پورا کیجئے. یہ کون سی فقہ نکالی ہے آپ نے؟ آپ کو دیکھنا ہے اگر حسین ابن علی وہ سچا ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ جانا ہے. یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ میں نہیں لا رہا. کونوا مع الصادقین، کوئی نہ فلسفہ، نہ منطق، نہ کلام، نہ عرفان، نہ درویش صوفی، کچھ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہٰذا اب سچوں کے ساتھ کہاں سے ہو جاؤ؟ اب آپ اس کے لیے اب آیا مباہلہ کو میرے خیال سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن کی زبان کو خدا نے سچا کہا. اتنا آسان سا استدلال مصنف لائے ہیں، یہ مصنف کی محنت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور سورہ احزاب کی بھی آیت پیش کی ہے کہ لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی ہماری. یہاں پر اچھے خاصی مصنف نے ایک یہاں پر مجلس پڑھ دی 1200 سال پہلے. اگلا چیپٹر جو چوتھا کہ ائمہ جو ہیں وہ 12 امام ہیں اور خدا کی جانب سے ہیں، خدا نے ان کو چنا ہے، اختیار خدا کا ہے. اب یہاں پر اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ روایت جو ہے یہ مصنف کے بقول کہ یہ ابو الحسن بصری تک گئی ہے، یرفعہ، وہ اس روایت کو آگے سند سے متصل کرتے ہیں. تو اس روایت میں کسی امام کا نام نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس میں واقعہ ایسا ہے کہ جو مصنف کے چیپٹر کا ٹاپک اور عنوان ہے لہذا مصنف یہاں پر لائیں اس کو. کہتے ہیں کہ اتا جبرائیل النبی، جبرائیل نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ عز وجل یأمرک ان تزوج فاطمہ من علی اخیک، خدا حکم دے رہا ہے کہ فاطمہ کو اپنے بھائی علی سے فاطمہ کی شادی کر دو، نکاح کر دو. تو رسول خدا نے فارسل رسول اللہ الی علی، کسی کو بھیجا رسول خدا نے علی تک، اور اس نے جا کر کہا کہ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یا علی انی مزوجک فاطمہ ابنتی سیدۃ نساء العالمین واحبہن الی بعدک، میں تمہاری شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں، ازدواج کر رہا ہوں تمہارا اپنی بیٹی سے جو سیدہ نساء العالمین ہے، اور تمام خواتین میں سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، دنیا کی کائنات کی تمام خواتین میں. اور تمہارے بعد اب اس روایت کے الفاظ ہی ہیں. دیکھیے یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے. مولانا رسول خدا جناب سیدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جناب امیر المومنین سے. بھائی دیکھیے جتنی پروں کی اڑان ہے وہاں تک جائیے، یہ آپ کو روایت مختلف مل رہی ہے. اس بحث کو کرنے کا فائدہ ہے کچھ واقعا؟ مسجد امام حسن عسکری ہے میں، ایک حرم سے باہر نکلے جب وہاں پہ ایک آیت اللہ تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے. یہ میں نے خود واقعہ سنا ہے، ایک دوسرے آیت اللہ سے درس میں انہوں نے بتایا کہ سب کا انتقال ہو چکا ہے.
تو کیا وہ نماز پڑھا کے نکلے، 10-15 لوگ تھے، ایک صاحب آئے، کہیں قبلہ یہ بتائیے کہ ائمہ کا خون پاک ہے یا نجس ہے؟ تو وہ جو آیت اللہ تھے ان کو غصہ آ گیا، اور غصے میں پھر جو آدمی معصوم ہو تو وہ صحیح بات کریں گے، آیت اللہ کو غصہ آئے گا تو آیت اللہ ہے تو وہ انسان. اس نے کہا کہ بدبخت، تم کس امام کو قتل کرنا چاہتے ہو جا کر کے، اس کا خون تمہارے لباس پر لگے گا تو پاک کرو گے؟ اس نے کیا کہا تمہارا رب کیا اس سے کہ امام کا خون پاک ہے نجس ہے؟ تو یہ جو آپ کو بحثیں دکھ رہی ہیں نا ساری کہ امام ایسے، آپ کو اطاعت کا حکم دیا گیا، محبت کا حکم دیا گیا. عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے کی قوم کی کچھ عادت ہو چکی ہے، اور ہمیں ہمارے لوگوں کو شوق آ چکا ہے ایک تعداد کو کہ ان جگہوں پر وہ قدم رکھیں کہ جہاں پر جبریل بھی نہیں جا سکتے، اور اپنا آپ کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ معرفت والے ہیں. جی ہم تو بہت، خیر مسئلہ ہے کہ دین کا جو مالک ہے، وارث ہے، وہ تو پردے غیبت میں ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں ہم مولائی ہیں جی، آپ کہیں اپنے آپ کو ہم مولائی ہیں، اور ختم بات ہو گئی. تو تمہارے بعد اے علی مجھے سب سے زیادہ عزیز فاطمہ ہے. اب یہ بات کا مطلب کیا ہے کہ تم سے 100% محبت کرتا ہوں، فاطمہ سے 95%؟ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ حدیث قصہ آئے مباہلہ، انہم منی وانا منہم، یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، جو چیز ان کو اذیت دیتی ہے. تو بہت سی چیزیں شاید سلمان فارسی کی بھی سمجھ میں نہ آئیں شاید، اور بہت سی چیزیں ہمیں شاید مرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئیں. خیر، وَكَائِنٌ مِّنكُمَا، اور علی سے جا کر یہ کہہ دو کہ تم دونوں میں سے ہی نکل کر آئے گی نسل. کون سی نسل؟ جنت کے جوانوں کے 2 سردار، اور تمہاری نسل سے نکلیں گے الشہداء المزرجون المقہورون فی الارض من بعدی. تم دونوں کی نسل سے ہی وہ شہداء نکلیں گے جو اپنے خون میں لت پت ہوں گے، اردو کا ایک لفظ ہے، تمہاری نسل سے نکلیں گے. المقہورون، جن کو کچلا جائے گا زمین پر میرے بعد. عجیب ہے یہ کہ اہل بیت کی ایک ہسٹری بتائی جا رہی ہے پوری، کہ فاطمہ اور علی کی نسل سے وہ شہید نکلیں گے کہ جو اپنے خون میں غلطہ ہوں گے. والنجباء الزہر، اور وہ پاک صفت، پاک سیرت، طیب و طاہر لوگ کہ جن کی کردار چمک رہا ہوگا. الزہر، زہرہ جو ستارہ چمک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سورج کے چاند کے ساتھ نظر آتا ہے، اس سے اس کو کہتے ہیں زہرہ. بعد میں دلیل بتائیے. اور خود عربی میں زے ہے رے کا مطلب ہے کہ چمکدار، خوشنما. وہ پاک سیرت، پاک کردار لوگ جو چمکدار جن کا کردار ہے، اور جن کے ذریعے خدا اب یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریکی کو ختم کرے گا یا ظلم کو ختم کرے گا. وَيُحْيِي بِهِمُ الْحَقِّ، حق کو ان کے ذریعے زندہ کرے گا، اور باطل کو ان کے ذریعے مارے گا. عدتہم عدت اشہر السنہ، ان کی تعداد سال کے مہینوں کی تعداد کے برابر ہے. آخرہم یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ، ان میں جو آخری آئے گا عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ بات ختم ہو گئی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اگلی روایت ہے کہ امیر المومنین ایک دن آ رہے تھے اور امام حسن ان کے ساتھ تھے اور سلمان فارسی ساتھ تھے. امیر المومنین نے اپنا ہاتھ سلمان کے کاندھے پر، کہیے یہاں پر ہاتھ ہے، ہاتھ کے اوپر سہارا دیا ہوا تھا امیر المومنین نے. اب کیوں سہارا دیا ہوا تھا؟ سلمان فارسی زیادہ بوڑھے ہیں امیر المومنین سے، سلمان فارسی کو سہارا دے کر چلنا چاہیے. اب روایت یہ کہہ دی کہ امیر المومنین سہارا دے کر آ رہے تھے، یعنی سہارا جناب امیر المومنین نے دیا ہوا تھا، امیر المومنین مدد سے چل رہے تھے سلمان کی. فدخل المسجد الحرام فجلس، مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے. مسجد حرام کہاں کا واقعہ؟ مکے کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا حسن الہیئت، اس کی جو وضوقت تھی، لباس، ایک آپ کہتے ہیں بڑا اچھے لباس میں، خوبصورت لباس میں، اس کی حیت جو تھی بہت اچھی تھی، خوبصورت تھی. فسلم علی امیر المومنین، مولا کو سلام کیا، اور مولا علی کے سامنے آ کر وہ شخص بیٹھ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اے علی میں آپ سے سوال کرتا ہوں 3 چیزوں کے بارے میں. تو مولا نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے. تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ سوال ہے میرا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ پھر
یہ بتائیے کہ انسان کیسے بھول جاتا ہے اور اس کو پھر کوئی چیز یاد کیسے آتی ہے؟ یاد کیسے رکھتا ہے انسان اور بھولتا کیوں ہے؟ آسان الفاظ میں. اور کوئی شخص کس طرح سے، بعض بچے ہوتے ہیں اپنے چچا کی شبیہ ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں ماموں کی شبیہ ہوتے ہیں. اس میں جو روایت میں نے دیکھی نا، واقعاً مجھے تو عجیب ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اب یہ روایت بڑی عجیب ہے کہ بتائیے روایت، میں یہ روایت نہیں پڑھوں گا، مطلب عجیب سے پیچیدہ سے مسئلے پیش آ سکتے ہیں، لیکن ماموں چچا کے کیا اثرات آتے ہیں اور یہ کیا چیزیں، یہ سب ایک بڑی عجیب روایتیں ہمارے پاس اس کے لیے. تو اس کے بعد جواب دیا اور مولا نے کہا امام حسن کی طرف دیکھ کر کہ جواب دو اس کا، یا ابا محمد تم جواب دو. تو امام حسن نے جواب دیا پورا. اب وہ کیونکہ اصطلاحات ہیں اور ان اصطلاحات کا ترجمہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ پھر بعض دفعہ سبب بنتا ہے کہ یہ اس چیز کی مخالفت ہے، یہ کیا بات کر دی. تو اس وجہ سے میں وہ جوابات ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. جواب کس لحاظ سے کام کے نہیں ہیں؟ چاہے امام حسن جواب دیتے یا نہیں دیتے ہمارے لیے بات برابر ہے. تو میں آپ کے ایمان کو تازہ نہیں کروں گا یہ جوابات بتا کے. آپ مانتے ہیں کہ امام سے جو پوچھا جائے جواب دیں گے اور وہ پیچیدگیاں پیدا ہو تو میں یہاں پر یہ حصہ نہیں پڑھوں گا جواب کا. جب امام نے 3 جواب دے دیے تو پھر اس شخص نے کہا کہ اب یہ شخص جو ہے 3 سوال کیے، اب یہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں یہ گواہی دیتا رہوں گا جیسا کہ دیتا ہوا آیا ہوں. تو میں مسلمان ہونے نہیں آیا یہاں پر، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، تھا اور رہوں گا. واشهد ان محمد رسول اللہ ولم ازل اشہد بہا واقولھا، رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور ہمیشہ سے دیتا ہوا آیا ہوں، دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا اور یہی کہتا رہوں گا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں کی ہے میں نے کہ شہزادے آپ کی 3 باتوں سے جو میں مسلمان نہیں ہوا ہوں یہاں پر، یہ میرے الفاظ ہیں، روایت کے نہیں. واشهد انک وصی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول کے وصی ہو اور اللہ کی حجت کے ذریعے تم قیام کرتے ہو. ولم ازل اشہد بہا واقولھا، اور میں یہ گواہی دیتا رہوں گا اور اسی طرح سے یہ بات کہتا رہوں گا. مطلب ظاہر سی بات ہے جب تک زندہ ہوں. اور اس نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ یہ تو کوئی اجنبی آدمی ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتا یہ نوجوان کون ہے. سلمان فارسی کی طرف کہنا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، زیادہ بوڑھے آپ ہیں، داڑھی آپ کی اچھی ہے، یہ تو نوجوان ہے. کیونکہ سلمان جب تک زندہ تھے جناب امیر بہت جوان ہیں. تقریباً جب سلمان چلے گئے ہیں مکہ مدینے سے تو جناب امیر المومنین کی عمر تھی 34 برس. تو کہنے والے کو کہنا چاہیے تھا سلمان سے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کا پیشانی میں زیادہ بڑا گٹا ہے، داڑھی اچھی ہے، تو آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں. وہ کہہ رہا ہے گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول کے وصی ہو. کس سے کہہ رہا ہے؟ نہ جس نے جواب دیا جو جوان ہے سب سے، یا تو کہنا چاہیے بچے سے کہ جو امام حسن ہے نوجوان بچہ ہے، ایک لڑکا ہے یہ جس نے جواب دیا، یا کہنا چاہیے سلمان سے، ایک اجنبی انسان ہے اور یہ آگے سوال کر رہا ہے. خیر، کہا کہ تم اللہ کے رسول کے وصی ہو اور پھر کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم اس کے وصی ہو اور اس کی حجت پر قیام کیا تم نے اور اسی طرح سے کہتا رہوں گا. پھر اس کے بعد امام حسن کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اشہد علی، معذرت، پہلے امیر المومنین کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کے وصی ہو. پھر امام حسن سے کہا تم اس کے وصی ہو اور اللہ کے رسول کے وصی ہو اور میں کہتا رہوں گا جیسا کہ کہتا آیا ہوں، جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی وصی ہے رسول خدا کا اور قائم ہے رسول خدا اور خدا کی حجت کے ساتھ قیام کیا ہے. امام حسین یہاں پر نہیں ہے، یہ جانتا ہے امام حسین کو. ولم ازل اقولھا، کہتا رہوں گا ہمیشہ. واشہد علی علی ابن الحسین، امام سجاد کی گواہی دی، انہ القائم بامر الحسن، اور اس کے بعد میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن الحسین یہ خدا کے امر کے ذریعے قائم ہے اور امام حسن اور امام حسین کے امر کے ذریعے یہ قائم ہے. امام حسن امام حسین کا امر امام سجاد کے بعد پہنچا. اور پھر اس کے بعد گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن علی امام باقر یہ خدا کے امر کے ذریعے قیام کیا. پھر اس کے بعد جعفر صادق کے اوپر میں گواہی دیتا ہوں، اس کے بعد موسیٰ کاظم کے اوپر، اس کے بعد وہ آیا امام علی رضا کی گواہی دی اسی طرح سے، اور اس کے بعد اس نے گواہی دی امام محمد تقی کی، اس کے بعد گواہی دی امام علی النقی کی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری کی
اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اشہد علی رجل من ولد الحسین، اور 12ویں امام کا نام نہیں لیا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس شخص کی کہ جو حسین کی نسل میں سے ہے، لا یسمى، نام نہیں لیا جا سکتا اس کا، ولا یکنہ، اس کی کنیت کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، حتی یظہر اللہ امرہ، یہاں تک کہ خدا اس کے امر کو ظاہر نہ کر دے جب تک، وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور وہ ہے جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھرے گا، جس طرح سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثم قام فمضى، سلام آپ پر ہے مولا امیر المومنین، اور خدا کی رحمت و خدا کی برکت ہو، کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ امیر المومنین نے امام حسن سے کہا اے ابا محمد اتبعہ فانظر این یقصد، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو کہاں جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں فخرجت، تو میں نکلا، فما كان الا ان وضع رجله خارج المسجد حتى ما دريت اين اخذ من الارض، مسجد سے باہر نکلا ہے، اس نے قدم رکھا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا وہ کہاں گیا، میں نہیں دیکھ پایا اس کے بعد اس کو۔ فرجعت الى امیر المومنین، میں مولا کے پاس آیا، اپنے پدر بزرگوں کے پاس، میں نے اگر کہا کہ بابا یہ ہوا ہے مسئلہ، قدم رکھا اس نے باہر، اور پھر وہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، یعنی میں نے اس کو قدم رکھتے باہر دیکھا، اور پھر میں نہیں دیکھ سکا اس کو کس گلی میں کہاں مڑا ہے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تعارف ہو، جانتے ہو تم اسے، کون ہے وہ؟ امام حسن نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اور امیر المومنین جانتے ہیں وہ کون ہے۔ اب یہاں پر مومن جو ہے امام حسن سے زیادہ اس کا علم ہے، وہ کہے گا کیسے نہیں جانتے امام حسن؟ نہیں میں کہہ دوں کہ نہیں امام حسن کو پتا تھا، معاذ اللہ امام حسن نے بابا کے ساتھ ایک کھیل کیا تھا۔ آپ امامت کو سمجھیے، خدا کی مشیت کو سمجھیے، تعبد کو سمجھیے، سبمیشن کو سمجھیے، جہاں پہ جو بات ہے وہ ہے، بس ختم، اس سے آگے مت جائیے آپ۔ اس بات کو سمجھے مومنی، لہذا فقالا، جناب امیر نے جواب دیا هو الخضر، یہ خضر تھا کہ جو ہمارے پاس اس طرح سے آیا تھا۔ اگلی روایت جو ہے وہ اگلی روایت کے اندر چھوٹی سی روایت ہے، 2 لائن ہے بس، کہ جس میں امیر المومنین ابن عباس سے فرما رہے ہیں کہ ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے۔ یا آپ کو پتا ہے الحمدللہ، دیکھیں ہماری جو سب یہ چیزیں حل ہو چکی ہیں مجلسوں میں سن کے یہ حدیثیں۔ وَإِنَّهُ يَنزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، اور لیلۃ القدر میں پورے سال کا جو امر ہوتا ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ وَمَا قَضَى فِيهَا، یا وَمَا قُضِيَ فِيهَا، جو خدا کے فیصلے ہوتے ہیں یا جو فیصلے کیے جا چکے ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ وَلِذَلِكَ الْأَمْرُ وَلَاتٌ بَعْدَ رسول اللہ، وہ جو امر نازل ہوتا ہے اس کے بعد، رسول خدا کے بعد شب قدر میں نازل ہونے والی چیزوں کے سلسلے میں ولات ہیں کچھ۔ ولات سے مطلب کیا؟ اولیاء امر ہیں، سرپرست ہیں ان چیزوں کے، ان کے پاس وہ نازل ہوتا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ من ہم، کون ہیں وہ لوگ یا امیر المومنین؟ تو فرمایا کہ میں اور وہ 11 میرے بیٹے جو میری نسل سے ہیں، ائمۃ محدثون، ہم سب کے سب ائمہ ہیں کہ جو محدث ہیں، یعنی غیب سے ہمیں گفتگو کروائی جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی تم ہم سے سوال کرتے ہو تو ہم یہ جو جواب دیتے ہیں یہ بڑی سرعت کے ساتھ کوئی کیلکولیشن وغیرہ نہیں ہوتی، یہ ہماری زبان سے لفظ جاری کروائے جاتے ہیں خدا کے حکم سے، اس کو کہتے ہیں محدث۔ یعنی ہم پر وحی نہیں آتی، ہم پر فرشتہ وحی لے کر نازل نہیں ہوتا، جبریل ہمارے پاس آتا ہے لیکن وحی لے کر نہیں آتا، تحدیث الگ ہے، وحی الگ ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اس روایت میں اور یہ اصول کافی میں بھی گزرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔